علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم ڈسکس کریں گے رمضان المبارک کے ہی ایک اور اہم ٹاپک پر، اور وہ یہ ہے کہ قرآن سے اس کا رمضان المبارک کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ قرآن پاک کی تو ہم سب بہت ساری فضیلتیں جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لایا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہر امتی جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں اپنا تھوڑا بہت کام دیتا ہے، کردار دیتا ہے، اپنی اپنی پہنچ کے مطابق۔ ہم سب جو ہیں وہ اپنی قرآن پر تھوڑا فوکس اور شوق جو ہے وہ سب دکھاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ، قرآن کا اور رمضان مبارک کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ رمضان مبارک میں ہی قرآن پڑھنے کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ اس کا ایک ایک حرف کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے بھی ہمیں پھر وہی ایک میسیج، ایک جو سب سے بڑی چیز جو ہماری زندگی کا اہم جو حصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دین سمجھنا ہوگا۔ ہم نے جب دین پڑھا ہوگا، ہم نے جب قرآن پاک پڑھا ہوگا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں رمضان مبارک کا قرآن پاک سے تعلق کیا ہے۔ اور رمضان مبارک کا قرآن پاک سے تعلق یہی ہے کہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو رمضان مبارک ہے اسی میں یہ قرآن پاک ہے جو وہ نازل کیا گیا تھا۔ یعنی کہ یہ قرآن جو ہے ایسی معجزاتی اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جس چیز کے ساتھ اور جس شخصیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا، اسے فضیلت والا بنا دیتی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ نبی کے ساتھ جڑتی ہے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر اسی طرح وہ جو قرآن پاک ہے وہ کس کی طرف سے آتا تھا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے نبی پر آتا تھا، جبرائیل امین کی طرف سے، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے آتا تھا۔ تو وہ جو جبرائیل امین ہے وہ قرآن پاک کو لاتے تھے، تو اسی لیے وہ قرآن پاک سے جڑے، اس کی برکت سے وہ فرشتوں کے سردار بن گئے، ہمارے نبی نبیوں کے سردار بن گئے۔ اور اسی طرح جب ہمارا پیارا قرآن رمضان مبارک کے مہینے سے جڑا تو اس کو سارے مہینوں سے برتر اور اعلیٰ کر دیا۔ یعنی کہ اب جو ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ ہے وہ اس کو اگر ایک سائڈ پر رکھا جائے اور باقی جو 11 مہینے دیکھے جائیں تو 11 مہینوں میں 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا بھی رمضان مبارک کا ہی مہینہ ہے۔ یعنی کہ سب سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں اور پورا مہینہ جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ایسا مہینہ جو ہے وہ صرف رمضان مبارک کا ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ قرآن اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق جڑ گیا تھا، اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور پھر جب یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ ہم پر نازل ہوا، ہمارے نبی پر نازل ہوا، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو یہ جو امت ہے یہ امت بھی ساری امتوں سے بہتر بنا دی گئی، صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے۔ یعنی کہ اگر آپ نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے اور واقعی میں آپ کو قرآن کا شوق اور محبت ہے، تو یہ چیز آپ جب پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے، اسٹڈی جب آپ کی سٹارٹ ہوگی، تب آپ کو انشاءاللہ خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ واقعی میں قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، قرآن کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا کلام نہیں ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی زیادہ ہے، اور اس کے بارے میں جتنا کلام کیا جائے اتنا کم ہے۔ یعنی کہ یہ جس چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس انسان کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تو سوچیں اگر ہمارے ساتھ یہ جڑ گیا اور ہم اس کے ساتھ جڑ گئے تو یہ ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا۔ یعنی کہ اگر ہم زمین پر بھی ہیں تو اس زمین سے آسمان پر بٹھا دے گا صرف اور صرف ہمیں یہ قرآن پاک۔ اسی لیے جتنا ہو سکے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آج اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہمارے لیے ایک طرح شرمساری کی بات بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک ہے وہ ڈھکے ہوئے تو پڑے ہیں لیکن مٹی سے بھر رہے ہیں، ہم پڑھ نہیں رہے اس کو۔ جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں قرآن پاک کو کھولیں، ورنہ ایک نہ ایک دن یہ قرآن جتنی فضیلت دیتا ہے اتنا ہی اس کو نہ کھولنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں یہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، یا کسی کی نظر لگ گئی ہے، یا کسی کا حسد ہے، یا کسی کا بغض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی برحق ہیں، جادو بھی برحق ہے، لیکن سب سے پہلے اس چیز پہ غور کرنے والی بات ہے کہ کیا ہمارا قرآن سے تعلق جڑا ہوا ہے؟
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ الماری کی ایک سائڈ پہ، ایک کارنر پہ قرآن پاک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے اور ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم یہی کہی جا رہے ہیں ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر جادو ہو گیا۔ نہیں، اگر آپ پر جادو ہو بھی گیا ہے تو بھی سب سے پہلے اس کارنر پہ پڑی ہوئی کتاب کو اٹھائیں اور جتنا ہو سکے اس سے اپنا دل لگائیں، اس کو اپنا دوست بنائیں۔ وہ اگر آپ پر جادو سے بھی کوئی بڑی آپ پر کوئی پرابلم آ گئی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ کتاب آپ کو اس سے بھی نکال لے گی۔ یعنی کہ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر شفا، یعنی کہ ہر بیماری سے شفا اور ہر مشکل کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی لیے تو اسے رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں نازل کیا گیا۔ کتاب بھی مبارک ہے اور جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ بھی مبارک ہے۔ تو پھر سوچیں کہ یہ رمضان مبارک جس شخص کے ساتھ جڑ گیا وہ شخص کتنا مبارک ہوگا، اور وہ کس طرح مبارک ہوگا، وہ روزہ رکھ کر مبارک ہوگا۔ اور اسی طرح جب یہ قرآن پاک ہے، جب وہ قرآن کسی کے ساتھ جڑ گیا تو وہ شخص بھی مبارک بن جائے گا۔ اور وہ کیسے مبارک بنے گا؟ اس طرح تو نہیں کہ ایک سائڈ پر کتابیں پڑھی رہیں، ایک سائڈ پر ہمارا قرآن پڑھا رہے، ہر دنیا کی ہر کتاب ہم پڑھ کے ختم کر دیں لیکن ہمارا قرآن ویسے کا ویسا پڑھا رہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اس قرآن کو کھولیں گے نہیں وہ ہمیں ایسی نورانیت دے گا ہی نہیں، ہمارے دل کو نورانیت ملے گی ہی نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن آپ کے گھر میں پڑھا ہے تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ضرور آئیں گی تھوڑی بہت، لیکن آپ کے اندر نہیں رحمت جا سکتی۔ اندر رحمت اس وقت جائے گی جب اندر آپ کی وہ غذا جائے گی۔ وہ غذا یہی ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے اندر جانے چاہیے۔ جب آپ اسے پڑھیں تو آپ کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ آپ کی روح کے اندر اتر جانا چاہیے قرآن پاک کا۔ پھر اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں اب میں نے جو ہے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کا صحیح معنی میں حق ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اسے پڑھ کر، اسے سمجھ کر ہم اس کا اتنا حق تو ادا کر سکتے ہیں نا۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قرآن پاک کی اہمیت بیان کریں، ایک تو اہمیت سمجھیں، پھر اس کے بعد اس اہمیت سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو بتانا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اپنے گھروں میں اس چیز کا ماحول بنائیں۔ آپ کو انوائرمنٹ جب قرآنی ہو جائے گا پھر انشاءاللہ العزیز گھروں سے ساری نحوستیں، ساری بے برکت اور ساری جو پریشانیاں، مشکلات ہیں اور جو ایک طرح کی لڑائی جھگڑے اور آپس میں جو ناچاکی ہوتی ہے، یہ ساری اللہ پاک اس قرآن پاک کی طرف کی وجہ سے کمپلیٹ ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو خود بخود آہستہ آہستہ سکون حاصل ہوتا رہے گا۔ جب آپ ڈاکٹر سے میڈیسن لیتے ہیں تو وہ بھی ایک دن میں تھوڑی آپ کو فائدہ دے دیتا ہے، آہستہ آہستہ ایٹ لیسٹ آپ کو 1 ویک تک تو کھانی پڑتی ہے نا میڈیسن، اور پھر یہ آپ کو آہستہ آہستہ ریکور ہوتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح جو ہمارا قرآن ہے وہ بھی ایک طرح شفا ہے، تو اسے بھی اسی طرح اپنے اندر تھوڑی تھوڑی ڈوز کر کے ڈیلی کے لیں تو انشاءاللہ آپ کی روحانی، آپ کی جسمانی، آپ کی ہر طرح کی پریشانی اللہ پاک خود بخود دور فرما دیں گے۔ کسی اور کے سامنے آپ کو رونے، گڑ گڑانے اور اپنا مسئلات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کا جب اللہ پاک سے کنیکشن ہو جائے گا پھر آپ کی زبان کو خاموشی لگ جائے گی اور پھر آپ کا جو دل ہے وہ باتیں کرے گا اللہ پاک سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن جو رمضان مبارک کے مہینے میں اور مبارک کتاب جو نازل ہوئی ہے اس کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے اس کو پڑھنے کی، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔